بہت سارے لوگوں نے بڑے بھونڈے قسم کا جملہ استعمال کیا ہے، بڑے اعتراضات کیے اللہ کے رسول کی ذات پر کہ اتنی بیویاں آپ کو کیوں تھی. بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کے کیریکٹر پر نعوذ باللہ گندے حملے کیے اس مسئلے کو لے کر کے. اگر میرے نبی نے اتنی شادیاں اس لیے کی ہوتی کہ نعوذ باللہ آپ شہوت کے طلبگار تھے، عورتوں کے رسیا تھے، تو بھائی صاحب 53 سال تک نبی نے صرف ایک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھا ہے. شہوت کا ایک مرد کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں اس کا جو بہترین زمانہ ہوتا ہے وہ تو 40 سال تک ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک آپ کے نکاح میں صرف ایک بیوی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو مختلف نکاح کیے، میں آگے جب ہر بیوی کی زندگی بتاؤں گا تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے آپ کو. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، 9 بیویاں آپ کی باحیات تھی، 11 بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور 11 بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقرہ تھی، کنواری تھی، باقی سب یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ بعض بیویاں آپ کی ایسی تھی کہ باپ قتل ہوا ہے جنگ میں، مسلمانوں نے مارا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کا نام تھا ہوئی بن اخطب، یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، مارا گیا تھا. ان سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے. حضرت جویریہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، ان کے پورے قبیلے اسلام لے آئے اللہ کے نبی کے نکاح کے بعد. اور نبی جس دور میں دنیا میں آئے اس دور میں مختلف شادیاں کرنا ایک سماج کا حصہ تھا، سوسائٹی کا ایک حصہ تھا، عیب نہیں تھا. اسلام نے تو آ کر کے لمٹ بنائی اور کہا کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. اور 4 کی بھی لمٹ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر سب کا حق برابر برابر ادا کرو گے، سب کے ساتھ انصاف کرو گے، تب تو تم 4 کر لو، 3 کر لو، 2 کر لو، ورنہ ایک ہی کے اوپر صبر کرو. اللہ کے نبی کو خصوصی اجازت دی گئی آپ کے. بھائی آپ کی زندگی نمونہ ہے. جب آپ کی زندگی نمونہ ہے تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی نمونہ ہے. رسول اکرم کیسے غسل کرتے ہیں، کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں، کیسے گھر کے اندر کیا مصروفیات ہیں آپ کی، یہ ساری اللہ کے نبی کی جو عائلی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی جو فیملی لائف ہے، جو پرائیویٹ لائف ہے، اس کو نقل کرنے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے، مختلف بیویاں ہیں اللہ کے رسول کی. اور قربان جائیے اللہ کے نبی کی ان بیویوں کے اوپر. امت کی ان ماؤں نے اپنا حق نبی کی زندگی میں بھوکی رہی، پیاسی رہی، فاقے کیے. 2 مہینے تک میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. مگر کیا مجال ہے کہ نبی کی 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کے پیشانی پر کبھی بل آیا ہو. نبی کے ساتھ ہر دور سہا، ہر تکلیف سہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کی وہ بیوی تھی جنہوں نے نبی کی زندگی کے وہ 3 سال بھی نبی کے ساتھ کاٹے تھے جب نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. پورے مکہ سے کھانے پینے کی چیزوں کو پابندی لگا دی گئی کہ بنو ہاشم کے خاندان میں کھانے پینے کی چیزیں نہ بیچی جائیں، نہ سپلائی کی جائے. بچے پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہے تھے. پتے چبا چبا کے وہ 3 سال گزرے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والی خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، مگر نبی کی ایسی وفادار تھی، نبی کا ایسا ساتھ دینے والی تھی، نبی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑی رہی. اسی لیے اللہ کے نبی پوری زندگی حضرت خدیجہ کے احسانوں کو یاد کرتے تھے. نبی کی ان بیویوں نے نبی کے ساتھ ہر دور سہا، ہر تکلیف سہی، نبی کے مشن میں ساتھ دیا، نبی کے دین کو امت تک پہنچانے میں اپنا سپورٹ کیا. آج حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں، اگر آپ ان راویوں کی لسٹ دیکھیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا ہے، اس میں ایک بڑا اہم نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خاص طور سے حضرت عائشہ سے وہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے وہ پہلو جو ظاہر ہے کہ اگر حضرت عائشہ بیان نہ کرتی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں. پوری امانت داری کے ساتھ نبی سے سنا، اس کو یاد کیا اور پھر آگے والی نسل تک پہنچایا. یہ ان عورتوں کا، نبی کی ان بیویوں کا یہ کمال ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ان بیویوں کو یہ مقام دیا. تمام اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ ان کو ماں کا درجہ دو، یہ تمہاری ماں ہیں. ایک ہوتا ہے بھائی کوئی بوڑھی خاتون ہے، ہم اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو امی بول دیتے، اماں بول دیتے. نہیں،
ان کو ماں کا درجہ ہی نہیں دینا، ماں سمجھنا ہے. ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا نبی کی وفات کے بعد. منع کیا گیا. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں سے نکاح کرو آپ کے بعد. یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گی، جنت میں بھی نبی کی بیوی رہیں گی. یہ نبی کی وفات کے بعد بھی ان کی عدت ختم ہو جائے لیکن آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ آپ کی ماں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور میرے نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ امہات ہیں، ماں ہیں. ان کو یہ درجہ اللہ نے دیا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، عربی میں عورت کو امرأہ بولتے ہیں. امرأتن کے معنی عورت، لیکن بیوی کو عربی میں زوجہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا نام بھی قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن فرعون کی زوجہ نہیں کہا اللہ نے امرأت فرعون کہا. فرعون کی عورت. کیوں؟ کیونکہ فرعون کی بیوی ایمان والی تھی، فرعون کافر تھا، مزاج میں فرق تھا، اسی لیے اللہ نے زوجہ نہیں کہا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، اللہ نے ان کو نوح کی زوجہ نہیں کہا، اللہ نے لوط کی زوجہ نہیں کہا، اللہ نے امرأہ کہا. اللہ نے کہا امرأۃ نوح، نوح کی عورت، وامرأۃ لوط، لوط کی عورت. مگر نبی کی بیویوں کو اللہ نے ازواج کہا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. ازواج کا لفظ استعمال کیا اللہ نے اور قرآن میں نازل کیا. قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا نبی کی ان بیویوں کو اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب باقی رہے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. اللہ نے ازواج کا لفظ استعمال کر کے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ نبی کی ازواج ہیں. اصل میں عربی میں زوج کے معنی جوڑا ہوتے ہیں. جب دو چیزوں کی آپس میں تال میل اچھا ہو، تعلق اچھا ہو، آپس کا مزاج ملتا ہو، تب اس کو زوج بولتے ہیں. اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کا مزاج الگ اور ان کا مزاج الگ ہے. یہ نبی کی بیویاں ہیں تو نبی کے واقعی میں نبی کے مزاج سے ان کا مزاج ملتا ہے، نبی کے کردار سے ان کا کردار ملتا ہے، نبی کے کیریکٹر سے ان کا کیریکٹر ملتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا، مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، نبی کے گھر میں ویسی زندگی، سادہ زندگی گزر رہی ہے. جو کی روٹی بن رہی ہے، کھجور کھائی جا رہی ہے، سادہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ نبی سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارا جو خرچہ ہے ہمیں بھی تھوڑی آسائش کی زندگی گزارنے کا حق ہے، ہمارے خرچے بڑھائے جائیں، ہمیں جو سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. بھئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں تھی، نیچرل بات تھی تو عورتیں. بھئی آج کے زمانے میں کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کیا ان کی بیوی زیور نہیں پہنتی، ان کی بیوی کپڑا نہیں پہنتی؟ بھئی عالم صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ تقوی اور طہارت اور دینداری کے لاکھ مسائل بیان کریں، بیوی کو زیور پہننے سے تو نہیں روک سکتے نا. عورت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت تو وہ ہے جو زیور میں پیدا ہوئی ہے. چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، بچپن سے ہی ان کو مائیں انگوٹھی پہنانے لگتی ہیں، چوڑی پہنانے لگتی ہیں، بچپن سے ان کے مزاج میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بنے ہیں کہ ہم سجے سوریں. امہات المومنین نے اللہ کے نبی کے سامنے ڈیمانڈ رکھی، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہماری زندگی میں تھوڑا آسائش لائی جائے. ڈیمانڈ غلط نہیں تھی، مطالبہ غلط نہیں تھا، مگر نبی کی بیوی ہیں آپ، نبی سے جو اعلیٰ اخلاق اور نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں آپ کے کندھے پر بھی. اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، آیت نمبر 28 اور 29 نازل کی. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دے دیا
تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں زیورات چاہیے، تمہیں کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے، زیور لے لو، کپڑا لے لو، لیکن اب نبی کے گھر سے چلی جاؤ۔ یہاں رہنا ہے تو بھوکے رہنا پڑے گا، یہاں رہنا ہے تو کم خرچ میں کام چلانا ہوگا، یہاں تکلیفیں سہنی پڑے گی۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 نازل کی۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اور تمہیں بڑی عزت سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کرتی رہو، اللہ نے تمہارے ہی جیسی نیک عورتوں کے لیے عظیم ثواب تیار کر کے رکھا۔